السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. ناظرین اور سامعین اکرام، آخری بحث جو عقیدے کی آپ کے روبرو ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں شارح رحمہ اللہ: وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. یہ بحث میں سب سے پہلے جو ہے نؤمن بالملائکہ کے سلسلے میں ہم آیات کو دیکھیں گے، جیسے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ پوری آیت ہے. اس کے بعد لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. پھر اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ان تمام باتوں پر ایمان رکھے گا وہ مومن ہے، اور جو ان تمام باتوں سے روگردانی کرے گا یا ناشکری کرے گا وہ کافر ہے. جس کے سلسلے میں آیت ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. پھر اسی طرح احادیث سے دلائل پیش کرتے ہیں، حدیث جبرائیل سے، جیسے مل ایمان، جب جبرائیل نے کہا تھا تو اللہ کے رسول نے کہا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ. یہ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ تمام جو کچھ باتیں اب تک بیان کی گئی یہ متفقہ اصول ہیں، اس میں جو ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے. پھر کہتے ہیں بعض فلسفی حضرات اور اہل بدعت جنہیں حکما کہا جاتا ہے، یہ لوگ اس کے برخلاف ہیں. کہتے ہیں کہ ان اللہ موجود لا ماہیہ ولا حقیقہ، اللہ تعالیٰ موجود ہے، نہ تو اس کی حیثیت ہے نہ ہی اس کی کوئی حقیقت ہے. فلا يعلم الجزئیات بأعیانها، اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس کی جزئیات نہیں جان سکتا. وکل موجود فی الخارج فهو جزئی، اور خارجی میں جو بھی چیز ہے وہ جزئی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ حلول کا عقیدہ بھی ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی توہین بھی ہے، نعوذ باللہ گستاخی بھی ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ عالم ہمیشہ رہے گا، سورج ہمیشہ رہے گا، چاند ہمیشہ رہے گا، ستارے ماند نہیں پڑیں گے، چاند گر نہیں پڑے گا، چاند اور سورج نہیں ملیں گے. یعنی دنیا میں یہ عالم جو کچھ زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمیشگی رکھتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ تمام ان اہل بدعات کے، ان فلسفیوں کے عقائد ہیں. اس کے بعد یوم آخر کے سلسلے میں، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں جو ہے یہ جو ہے سب سے زیادہ کس بیانی کرتے ہیں، سب سے زیادہ مفتری حضرات یہی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہوئی وہ قوت تخیل سے ایک طاہر جسم پر اقوال کا نزول ہوا. کس کے ذریعے؟ اشکال محسوسہ کے ذریعے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خیال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈال دیا گیا. اللہ کے رسول ایک طاہر جسم تھے اس لیے ڈال دیا گیا، اور ڈالنے والے جو ہے اشکال محسوسہ تھے، یعنی فرشتوں کو وہ اشکال محسوسہ کہتے ہیں، ایسی شکلیں جنہیں محسوس کیا جا سکتا ہے. یہ تمام باتیں ان کے ہیں. اب آئیے جانتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں معتزلہ کے سلسلے میں کہتے ہیں اصول خمسہ جو ہیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اس کو تو انہوں نے پورا گرا ہی دیا، پورا ڈھا دیا. انہوں نے اپنے دین کی بنیاد جسم اور اعراض پر رکھی، یعنی موصوف اور صفت پر دین کی بنیاد انہوں نے رکھی، اور انہوں نے بہت زیادہ گمراہی کی راہ اختیار کی. کہتے ہیں کہ صفات صرف موصوفات پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہی جو ہے ان تمام کا عالم ہے، یہی زندگی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی کوئی صفت نہیں، ہر صفت الہی کی نفی کرتے ہیں. پھر اسی طرح افعال میں بھی انہوں نے کلام کیا اور تقدیر پر بھی بحث کی، اور تمام بحثوں کا نام انہوں نے عدل کا نام دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم انصاف کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو صفت ہم لازم کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے بندوں کی تشبیہ ہو کر نعوذ باللہ اللہ بھی بندہ ہو جائے گا. اس طرح انہوں نے اس راستے سے اللہ کو تمام صفات الہیہ سے معطل کر دیا. پھر اس کے بعد نبوت اور شریعتوں میں بحث کرنے لگے. پھر وعید کے نافذ ہونے پر بحث کرنے لگے. پھر اس کو لازم کرنے والے اعمال جیسے امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، یہ سب ملا دیا. ملا جلا کر انہوں نے، اور اس میں یہ چیز بھی ملا دی، انہوں نے کہا کہ جو بھی ائمہ اکرام ہیں، جو بھی بادشاہ ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرنا، قتال کرنا جائز ہے. تو یہ تمام جو ہے یہ معتزلہ کے اصول خمسہ ہیں.
پھر اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ جو ہے روافض کی طرف آگے بڑھتے ہیں. روافض کے 4 اصول ہیں: التوحید، العدل، النبوہ، الامامہ. یہ ان کے 4 اصول ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت. جبکہ ابن مسعود، عقبہ بن عمرو سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس سے پہلے، اب جو سنی ہیں فی الوقت آپ نے، اس سلسلے میں احادیث ہیں. جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں: من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ. جو سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں جو ہے رات میں پڑھتا ہے تو اس کے لیے وہ 2 آیتیں کافی ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آواز آئی تو جبرائیل نے کہا کہ ایسا دروازہ ہے آسمان کا جو کبھی نہیں کھلا گیا تھا، اب کھلا ہے، اور اس میں سے جو ہے ایک فرشتہ اتر رہا ہے جو کبھی نہیں اترا تھا. اور اس فرشتے نے آ کر کہا: ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک. 2 نور کی خوشخبری ہے آپ کو جو میں تمہیں دوں گا، اس سے پہلے کسی نبی کو آپ سے پہلے نہیں دیا گیا. وہ 2 چیزیں کیا تھی؟ 2 نور کیا تھے؟ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، و خواتیم سورۃ البقرہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. لن تقرأ بحرف منها الا اوتیتہ. کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک حرف بھی آپ پڑھیں گے تو اس کا مکمل بدلہ دیا جائے گا. اسی طرح اس کے بعد جو ہے ابو طالب المکی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ ارکان جو ہے ایمان کے وہ مکمل 7 ہیں. جیسے یہ 5 ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ 5 ہوئے. اس کے بعد ذکر کرتے ہیں القدر، وتؤمن بالقدر، 6. اس کے بعد جو ہے وتؤمن بالجنۃ والنار، یہ 7 ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد ملائکہ کی بحث لاتے ہیں کہ ملائکہ کیسے ہیں، ان کے سلسلے میں آیات نقل کرتے ہیں جیسے لا يسبقونہ بالقول وهم بأمره يعملون ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. اور اسی طرح يخافون ربهم من فوقهم، اور اسی طرح بل عباد مکرمون، اور اسی طرح کئی صفات سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد کیا: الصافون، المسبحون، لا يستكبرون، اس طرح کے. اور ان کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغامبر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سفراء ہیں اور موکلین ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے اپنے کام ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کرواتا ہے. اور ان کی صفات میں اکرام ہے، کرم ہے، قربت ہے، علو ہے، طہارت ہے، قوت ہے، اخلاص ہے. اور اس کے بعد جو ہے چند آیتیں ذکر کرتے ہیں جس میں ملائکہ کا ذکر ہے، جیسے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط. اور اسی طرح هو الذی یصلی علیکم وملائکہ. اسی طرح الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم. یہ تمام یہ آیت تو فرشتوں ہی کے لیے ہے. اور اسی طرح وترى الملائکۃ حافین بل عباد مکرمون ان الذین عند ربک لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. اور اسی طرح کراما کاتبین، اور اسی طرح کراما بررہ یشہدہ المقربون لا يستمعون الى الملأ الاعلى. یہ تمام آیتیں ذکر کرنے کے بعد ایک لمبی بحث کرتے ہیں کہ ملائکہ اور عبادت گزار صالح اشخاص، ان دونوں میں کون افضل ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بیکار بحث ہے، یہ بیکار بحث ہے، اس بحث کو نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہوئے بھی بحث کرتے ہیں. پہلے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جواب نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائیں گے، کون سا افضل فرقہ ہے یہ بحث نہیں کریں گے. اگر یہ واجبات میں سے ہوتا کہ ان دونوں میں افضلیت کو ڈھونڈیں، اگر یہ واجبات میں سے ہوتا تو نصاً اللہ تعالیٰ حکم دیا ہوتا. یہ ابو حنیفہ کا قول ہے. ایک اور مرتبہ سن لیں، ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان میں سے کون افضل فرقہ ہے یہ بحث نہیں کریں گے. اگر یہ واجبات میں سے ہوتا تو نصاً اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہوتا. جبکہ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اس کے ساتھ اللہ فرماتا ہے ما کان ربک نسیا، تمہارا رب جو ہے بھولنے والا نہیں ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کو روکا جائے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے حدود سے متجاوز نہ ہوں، اللہ کے حدود پار نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے بعض حدود، بعض فرائض رکھے ہیں، ان سے زیادہ بندے کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اس بحث میں ذکر کرتے ہیں کہ کون افضل ہے. سب سے پہلے جو ہے ملائکہ کے سلسلے میں انبیاء کو لاتے ہیں، انبیاء یا صالح اشخاص کو لاتے ہیں. جیسے پہلے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اور اسی طرح وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْض.
اور اسی طرح ارائیتک ھذا الذی کرمت علی، جو ابلیس نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو دکھا کر. تو اس میں جو ہے انبیاء کی یا انسانوں کی جو ہے افضلیت اور برتری سمجھی جا رہی ہے. اور اسی طرح فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو، تو اس سے جو ہے نبیوں کی افضلیت سمجھ میں آ رہی ہے. اسی طرح علم آدم الاسماء کلھا، اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ وعلم آدم الاسماء کلھا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کی دلیل ہے. یہ فرقوں میں تفضیل کی دلیل نہیں ہے، یہ افضلیت کی دلیل نہیں ہے، تفضیل کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور فضل کی دلیل ہے. اور اسی سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام پر خضر کی افضلیت نہیں ہے، بلکہ خضر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی وہ مہربانی خاص تھی. اس کے بعد ایک آیت ذکر کرتے ہیں ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یہ بیدی سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے جسے بنایا اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے منع کیا. اس سے بھی جو ہے بنی آدم کی افضلیت کو واضح کرتے ہیں. پھر اس کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کرتے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی شان اگر انسانوں میں ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. اگر یہ صحیح بات انہوں نے کہی ہے تو یہ اسرائیلیات میں سے ہے، کیونکہ وہ یہودی تھے. اس کے بعد فرشتوں کی افضلیت میں آیتیں لاتے ہیں، جیسے ما نہاکما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین، یعنی ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے اس درخت کو کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ. اس میں فرشتوں کی افضلیت ہے. اور اسی طرح جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا مصر کی عورتوں نے تو انہوں نے کہا قلنا حاشا للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم، یہاں بھی جو ہے فرشتوں کی افضلیت سمجھی جا رہی ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اقول لكم انی ملک، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس جو ہے اللہ کے خزانے ہیں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. تو اس میں بھی جو ہے فرشتوں کی افضلیت ہے. اس کے بعد جو ہے پھر چند آیتیں لاتے ہیں جس میں بنی آدم کی افضلیت ہے، جیسے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اس کے بعد عالمین پہ بحث کرتے ہیں کہ عالمین سے مراد جو ہے تمام عالم میں ان لوگوں کو چن لینا مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے ذکر کرتا ہے جیسے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. اور اسی طرح جب لوط علیہ السلام نے کہا تھا أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ، وہ صرف وہ برائی وہ بے حیائی ان کی بستی میں تھی، لیکن وہاں عالمین کا ذکر کیا گیا. اور اسی طرح وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عالمین کو جو ہے کئی جگہ استعمال کیا ہے. اس کے بعد ایک آیت ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی سب سے بہترین مخلوق ہے. تو اس میں جو ہے انسانوں کی افضلیت پتہ چل رہی ہے، یعنی صالح اشخاص کی افضلیت پتہ چل رہی ہے. اس کے بعد جو ہے لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائکۃ المقربون، مسیح نے عیسیٰ علیہ السلام نے تکبر اس بات کا نہیں کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ وہ اس بات پر فخر کیے کہ وہ جو ہے مقرب فرشتے ہیں. یہاں جو ہے معطوف افضل ہے معطوف علیہ سے، یعنی لغت کی ایک بحث لاتے ہیں. تو معطوف جو ہے یہاں ملائکہ ہیں اور معطوف علیہ ان یکون عبدا للہ، عبدا للہ. تو یہ جو ہے صالح اشخاص یعنی عبداللہ جو ہے وہ معطوف علیہ ہے، اور جو ہے ملائکہ معطوف ہیں. تو معطوف کی افضلیت کو یہاں بتایا جا رہا ہے، یعنی فرشتوں کی افضلیت میں یہ ہے. پھر جو ہے ایک اور بحث کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کھانے پینے رہنے سونے کے ساتھ زواج کے ساتھ اگر عبادت کرنا ہو تو یہ زیادہ مشکل ہے. ایسے بندے کو جو ہے افضلیت دینا چاہیے جس کو کھانا معلوم نہیں، جس کو پینا معلوم نہیں، جس کو جو ہے زندگی میں کیسے ایام گزارنا یہ پتہ نہیں، جیسے فرشتے، ان سے جو ہے انسان کی افضلیت صحیح ہونی چاہیے. اس سلسلے میں کہا جاتا ہے یہ اشرف المخلوقات پر یہ بات منطبق ہو سکتی ہے، افضلیت میں یہ چیز نہیں آئے گی. اسی سلسلے میں وہ آیت بھی ذکر کرتے ہیں کہ اعتراض کرتے ہوئے کہا کرتے تھے ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. حاصل کلام کہتے ہیں، دیکھو مؤلف رحمہ اللہ حاصل الکلام ان هذه المسألة من فضول المسائل، مسئلوں میں سب سے زیادہ فضول مسئلہ یہی ہے. اس کے بعد
رسولوں کی جو آپس میں تفضیل ہے، ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے جو فوقیت دی ہے، اس سلسلے میں آیات لاتے ہیں، جیسے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور اسی طرح اولو العزم انبیاء کے سلسلے میں نقل کرتے ہیں، جیسے اولو العزم پیغمبر کو آپ جانتے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 جو ہے اولو العزم پیغمبر ہیں. اس کے بعد ان کے سلسلے میں آیات نقل کرتے ہیں، جیسے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور اسی طرح شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. اس طرح پھر ایمان بالکتب جو انہوں نے باب باندھا تھا، ایمان بالکتب، اس پر بحث کرتے ہیں، جیسے اس سلسلے میں آیات لاتے ہیں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اور اسی طرح وما اوتی النبیون، اور اسی طرح وانزل الفرقان افلا يتدبرون القرآن كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب، اور اسی طرح قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، اسی طرح فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا. اس طرح کے آیات بیان کر کے اس کے بعد جو ہے انہوں نے مؤلف رحمہ اللہ نے یا شارح نے اس بحث کو ختم کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے، اس کو صحیح طور پر عمل کرنے، اس کو حکمت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی کما حق و توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین اسی طرح ہم اپنی تیاری میں مگن رہیں، اور تمام ساتھیوں سے مؤدبانہ التماس ہے کہ دوسرے ساتھیوں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالی ہم تمام کو ممتاز درجات سے اپنے امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.